الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله تحقیق مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے فی کتاب اللہ اللہ کی تحریر میں یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے منہا اربعۃ حرم ان 12 میں سے 4 مہینے محترم ذالک الدین القیم یہ سیدھا دین ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ اور مشرکوں سے لڑائی کرو سب مل کے جیسا کہ وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں سب مل کے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ مہینوں کے احترام میں تاخیر کر دینا کفر میں زیادتی ہے یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما اس کے ذریعے اللہ کافروں کو بھٹکاتے ہیں 1 سال اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور اسی مہینے کو دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ اس گنتی کو پورا کریں جو اللہ نے حرام کی فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ چنانچہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کو حلال بنا لیتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ان کے لیے ان کے برے عمل سنوار دیے گئے واللہ لا يهدي القوم الكافرین اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قتال کے حکم میں ایمان والوں کو جو ذہنی رکاوٹیں ہو سکتی تھیں ان کی پیش بندی کے طور پر تسلی اور اطمینان دلایا جا رہے مومنوں کو مشرک کی نیکیاں مشرک کے اعمال جو کہ مومنوں کی زینت ہیں ایمان کا لازمہ ہے وہ اگر مشرکوں کے ہاں نظر آئیں تو اس کی وجہ سے مشرک کا کوئی لحاظ یا احترام نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ مشرک کا کوئی عمل ایسا نہیں جس کی وجہ سے مشرک محترم ہو جائے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح مشرک کا علم بھی قابل احترام نہیں ہوتا عمل بھی نیک مومن کا قابل احترام اور علم بھی مومن و موحد کا قابل احترام مشرک کا علم بھی کوئی قابل احترام نہیں اس لیے کہ جس علم کے ساتھ شرک موجود ہو وہ علم اللہ کو تو پسند ہے ہی نہیں مخلوق کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا علم تو وہ ہونا چاہیے جو مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو
جو مخلوق اور اللہ کے درمیان دوریاں ختم کرنے کا سبب بنے، جو مخلوق کو یہ باور کرائے کہ اللہ کے سب مخلوق اس کے سامنے عاجز، اس کے بندے، بے نیازی اور طاقت کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، کسی اور کو زیب نہیں دیتی۔ علم کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے، لیکن جس علم کے ساتھ شرک موجود ہوتا ہے اس میں یہ خرابیاں آتی ہیں کہ مشرک علم والا اللہ کے مقابلہ میں آ کھڑا ہوتا ہے اور رب بننے کا شوق پالنے لگتا ہے، اس میں علم میں پیدا کر دیتا ہے۔ میں پیدا کر دینے والا علم جھوٹا علم، اور میں کی نفی پیدا کرنے والا علم سچا علم۔ جو علم میں کی نفی پیدا کرے وہ قابل احترام، اور جو علم میں پیدا کرے اور علم والے کو رب بننے کا اور خدا بننے کا شوق پیدا کر دے، وہ علم قابل احترام نہیں، وہ جھوٹا علم۔ کس طرح رب بننے لگتے ہیں جھوٹے علم والے؟ اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک کے دلائل دینے لگتے ہیں، اس کی وحدانیت کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی بادشاہی کو چیلنج کرنے لگتے ہیں۔ کس طرح؟ کون سی چیزیں حلال اور کون سی چیزیں حرام، کون سا مہینہ محترم، کون سا دن محترم، کون سی شخصیت محترم، کون سی کتاب محترم، یہ نشان لگانے کا حق اللہ کو، کیونکہ یہ اس کی مطلق العنان بادشاہی کی علامت ہے، نشانی ہے۔ کسی اور کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ دنوں کو اپنی طرف سے فضیلت دے لے، کچھ شخصیتوں کو اپنی طرف سے فضیلت دے لے، کچھ دنوں اور راتوں کو اپنی طرف سے فضیلت دے لے، کچھ کتابوں کو اپنی طرف سے فضیلت دے لے۔ پسند ناپسند اپنی ہے، کسی چیز کو پسند کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی چیز کو ایسی فضیلت دینا کہ جسے سب کو ماننے کے لیے کہا جائے اور مجبور کیا جائے، یہ حق صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ جھوٹے ملا، جھوٹے مولوی دنیا کی خاطر اور پیسے کی خاطر سرمایہ داروں سے گٹھ جوڑ کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بناتے رہتے ہیں اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام بناتے رہتے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اور دولت اکٹھی کرنے کے لیے۔ یہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے ظالم دنیا دار کا اور دھوکے باز اور جھوٹے ملا اور پیر کا۔ جہاں جھوٹا علم آئے وہاں گٹھ جوڑ ظالم دنیا دار سے پیدا ہوتا ہے، اور جہاں سچا علم آئے وہاں گٹھ جوڑ مالک حقیقی مولا کریم سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ آخری نشانی ہے اور آخری بات ہے جھوٹے علم کی جو اس سبق کی تھی، کہ جھوٹا علم ہمیشہ گھٹ جوڑ کرے گا ظلم سے، ظالم سرمایہ داروں اور جاگیرداروں سے،
دین کو ان کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا. اس طرح کا دین بنا دیتا ہے جس طرح کے دین سے ظالم سرمایہ دار اور ظالم جاگیردار کی جھوٹی عزت، اس کا سرمایہ، حرام کی کمائی، ظلم اور لوٹی ہوئی دولت، یہ سب کچھ محفوظ ہو جائے. دین کو اس طرح بنا دیتا ہے. لیکن سچے علم والا سارے جھوٹے پردوں کو اتار پھینک کے ظالم کو ننگا کر دیتا ہے. خالق کے سامنے تو مجرم ہے ہی، اسے مخلوق کے سامنے بھی مجرم بنا دیتا ہے. سچے علم والے کا گٹھ جوڑ صرف اپنے اللہ سے ہوتا ہے بس. جھوٹا علم والا جن کے ایجنٹ کا رول ادا کرتا ہے ان سے ڈرتا ہے، اور سچے علم والا صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. یہ آج کے سبق کا آخری فرق ہے. چنانچہ ایک چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ دیکھو کتنا بڑا فراڈ اور کتنا بڑا گھپلا کرتے ہیں یہ ملا جب کرنے لگتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں تو خیر بے بہا ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ایک بڑی واضح چیز جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے 12 مہینے معلوم متعین کائنات انسانی مانتی ہے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں ہمارے شب و روز سے، اور اس سے سارا حساب چلتا ہے. بارہ مہینوں میں انسانوں نے اپنی ضرورتوں سے اور پھر اللہ کریم نے بھی انسانی بہت سی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے جو حلال و حرام کی تمیزیں بنائی ہیں، اس حساب سے 4 مہینے محترم بنائے گئے 12 مہینوں میں سے. 3 مہینے اکٹھے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں. حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے جو غالباً آج کل چل رہا ہے ذی قعدہ اسے کہتے ہیں، ایک ذی الحجہ اور ایک محرم کا مہینہ. یہ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں. اور 1 مہینہ ان سے الگ ہے جو رمضان کے سے پہلے مہینہ شعبان، اس سے 1 مہینہ پہلے آتا ہے رجب. یہ 4 مہینے محترم ہیں. محترم ہونے کا معنی یہ کہ سارا سال لڑائیاں لڑنے والے، چوریاں اور ڈاکے اور قتل کرنے والے تھک جاتے ہیں لوٹ کھسوٹ سے، اور پھر تھک جانے کے علاوہ جب لوٹ کھسوٹ ہونے لگتی ہے، شروع ہو جاتا ہے کام، تو بچتا تو پھر ہے کوئی نہیں. کوئی صورت نہیں رہ جاتی اس کے بچنے کی سوائے اس کے کہ توبہ کی جائے، کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، اس کی محفل میں آیا جائے، اللہ کی کتاب کی روشنی سے اندر کا باطن منور کیا جائے، اور اللہ کے نیک بدو کے طریقے اپنائے جائیں، اللہ سے معافیاں مانگی جائیں. سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہوتا جرائم اور ظلم کا راستہ بند کرنے کا. لیکن جن کو یہ نصیب نہیں ہوتا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ بچنے کا انتظام. چنانچہ ان 4 مہینوں میں لڑائی، فساد، دنگا، لوٹ کھسوٹ مکمل طور پہ وہ بند کر دیتے تھے. اس پہ اتفاق تھا کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں ہونی.
اب ایک اتفاقی بات ہے، ظاہر ہے جہاں انسانوں کا اتفاق ہے وہ اللہ میں وہ کیا اعتراض ہے، ٹھیک ہے 4 مہینے محترم، اللہ کے ہاں سے بھی سند آ گئی، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں رہنے دیتے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں رہنے دیتے، وہ پھر یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ جن 4 مہینوں کی حرمت پہ اتفاق ہے ان مہینوں کی حرمت کو بھی قائم نہیں رہنے دیتے۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا، چلیے اس کو تو کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا، لیکن جن کو معاشرے نے خود مان رکھا ہے قابل احترام، اللہ کا حکم بھی ہے اور سب اس کو مان رہے ہیں، یہ تو اللہ اور مخلوق کا اجتماع ہو گیا ان مہینوں کی حرمت پہ، لیکن یہ ظالم کرتے پھر کیا ہے؟ کرتے یہ تھے کہ جو لڑائیاں ہوتی تھی نا ان کی آپس میں، تو لڑائیاں لڑتے لڑتے ظاہر ہے کبھی ایک فریق کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی دوسرے فریق کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اب جس فریق کا پلڑا بھاری ہونے لگتا ہے اس کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ میرا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، میں اس لڑائی کو انجام تک پہنچا کے چھوڑوں اور دشمن کو اتنی مار دے دوں کہ پھر وہ دوبارہ کبھی میرے کے لیے خطرہ بننے کے قابل نہ رہے۔ لیکن ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ جب ایک فریق کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو ابھی لڑائی اپنے انجام کو نہیں پہنچی، اس کو یہ توقع لگی ہے کہ اب لڑائی جاری رہے تو پھر میں اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دوں گا، لیکن لڑائی جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آگے محترم مہینہ آ گیا، وہ مہینہ آ گیا کہ جس میں لڑائی بند کرنی ضروری ہے۔ سارا معاشرہ اور سب لوگ مانتے ہیں کہ اس مہینے میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے اب یہ پتا تو جب لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو لڑائیاں لڑنے والوں کو اپنے اسباب، دشمن کے اسباب سب علم ہوتا ہے اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ لڑائی کہاں تک پہنچے گی، کہاں تک انجام پائے گی اور کہاں تک فتح ہوگی۔ یہ لڑنے والے خوب جانتے ہوتے ہیں، کمانڈر بھی جانتے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس فریق کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اب محترم مہینے آ بھی گئے تب بھی لڑائی جاری رہنی چاہیے، تو وہ پھر ان ظالم اور جھوٹے حرام خور ملاؤں کی خدمت حاصل کرتا، تو یہ پھر اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال بھائی رجب کا مہینہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے، رجب کی جگہ نہیں ہوگا بلکہ رجب کی جگہ شعبان ہوگا اور شعبان کی جگہ رجب ہوگا۔ چنانچہ مہینوں کے نام بدل دیتے تھے اپنی طرف سے، اور چنانچہ ایک رجب میں لڑائی حرام ہو جاتی، جب اگلا رجب پھر آتا تو پھر وہ لڑ کے تھکے ہوتے اور لڑائی انجام کو پہنچی ہوتی، اب دوسروں کی مرضی ہوتی کہ بھائی اب لڑائی ہونی چاہیے، لیکن جن سے پیسہ زیادہ مل جاتا ان کا فتویٰ غالب ہو جاتا، جس مہینے پہ لڑائی حرام کرنی ہوتی حرام کر دیتے، جس مہینے پہ لڑائی حلال کرنی ہوتی حلال کر دیتے۔ یہ مولویوں نے تماشا یہاں تک بنا لیا تھا کہ دن رات اور مہینے تک بدلنے شروع کر دیے تھے۔ ظاہر ہے وہاں باقی کیا رہ جائے گا جو نہ بدلا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی انسانیت گرتی ہے اور اس حد تک گرتی ہے کہ وہاں ملا، مولوی اور پیر رہنما جنہوں نے انسانوں کو نیکی کا درس دینا ہوتا ہے اور بدی سے روکنا ہوتا ہے، جب وہ خود دنیا کی لالچ میں بد ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، تو پھر انتہا ہو جاتی ہے، پھر کوئی چیز بچتی تو ہے نہیں۔ کوئی چیز بھی مشکل ہے کہ وہاں پھر اپنی اصلیت برقرار رکھے، چیزیں اپنی اصلیت کھونے لگتی، سب کچھ نمبر 2 ہونے لگتا ہے۔
اس طرح انسانیت اپنی نظروں میں ذلیل ہو جاتی ہے کہ جس جس طبقے اور جس جس حال میں انسان ہے اسے وہاں اطمینان نہیں، وہ لیبل بدل رہا ہے، کبھی ایک لیبل لگا رہا ہے، کبھی دوسرا لیبل لگا رہا ہے، کبھی تیسرا لیبل لگا رہا ہے، کسی جگہ اطمینان نہیں ملتا جب انسانیت ذلیل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ رہنما، نیکی کی رہنمائی کرنے والے عالم خود دنیا کے کتے ہو جاتے ہیں اور ظلم کے وکیل بن جاتے ہیں اور شرک کے مبلغ بن جاتے ہیں، وہاں یہ تباہی آتی ہے۔ چنانچہ جہاں یہ سب کچھ تھا وہاں بالکل انسانیت اپنی انتہائی ذلتوں پہ پہنچی ہوئی تھی اور شیطان خوب مزے پہ تھا۔ شیطان کی بھی جو بڑی کامیابیاں مذکور ہے نا، جو بڑی کامیابیاں شیطان حاصل کرتا ہے قرآن مجید میں، مختلف جو کارنامے ہیں شیطان کے اور شیطان کے چیلوں کے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسانوں میں تفریق ڈالنا، انسانوں میں اختلاف پیدا کرنا اور لڑائی پیدا کرنا۔ چنانچہ جہاں سب سے زیادہ اتحاد ہوتا ہے جب وہاں لڑائی پیدا ہو تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ شیطان کے چیلے جادوگر جب میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں نا، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، اس کو بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا جادو ہوتا ہے میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دینا۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے یہاں، اسی لیے میاں بیوی کی جدائی پہ اللہ میاں کی ناراضگی کا اظہار سرکار دو عالم نے یوں کیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی جدائی میں، جتنی زیادہ مضبوط بندھن ٹوٹتا ہے اتنے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جب جادوگروں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے جادو کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میاں بیوی کی جدائی ان کی بڑی کامیابی کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ اللہ تسلیہ دیتے ہیں کہ مومنوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے، جادو پرت پرت کے جمن جادوگر کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم شامل نہیں ہو جاتے۔ لہذا جن کا ایمان مضبوط ہے انہیں اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ مضبوط ایمان والوں کو تو توپوں تیروں سامنے برستے ہوئے نیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ایک حقیقت ہے، تو جادو تو بہت سا وہم ہوتا ہے، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت، وہ تو شوقہ بازی ہوتی ہے زیادہ۔ ہاں پہلا پارہ ہے اور پہلے پارے کا میرا خیال ہے ہوگا شاید 13واں 14واں رکوع غالباً، اس میں یہ تذکرہ جادوگروں کی جادو کا اور کامیابی کا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جادوگروں کا ذریعہ علم کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کفر ہے یہ جادو لوگوں، کفر ہے، بچنا اس کفر سے۔ کہاں سے آیا یہ مولا یہ کفر؟ اللہ فرماتے ہیں ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اپنے عروج پہ، اپنے زوروں پہ، اپنی بلندیوں پہ، اتنی بڑی بادشاہی، اتنی بڑی بادشاہی باپ بیٹے کی کہ لگت ما لم یؤت احدا من العالمین، جہنم میں کسی کو اتنی بڑی بادشاہی نہیں دی گئی، بہت بڑی بادشاہی، ہر چیز بادشاہ کے سامنے حاضری لگوا دی ہے، پرندے بھی چرندے بھی، جن بھی انسان بھی،
اور تو اور اللہ نے ہوائیں بھی مسخر کر رکھی ہیں. لوہا ہاتھ میں لیتے ہیں تو لوہا پگھلنے لگتا ہے. اتنی زور کی حکومت اللہ نے دے رکھی ہے. بڑی زورہ والی ظاہر ہے انسان کی حکومت ہے. سازشیں تو ہوتی ہیں پھر وہاں سازشیں کرتے ہیں. بڑے زور کی حکومت, بڑے زور کی حکومت, کچھ داؤ نہیں چلتا. بڑے بڑے شیطان قابو میں, بڑے بڑے جنات قابو میں, بڑے سرکش, بڑے بڑے سرکش حاضر رہتے ہیں. حاضریاں لگتی ہیں تنگ اندر سے. کچھ کریے. ظاہر ہے من جدہ وجدہ, زور لگایا ڈھونڈنے لگے, کتابیں پھولنے لگے. کائنات انسانی کب سے بنی پتہ نہیں کیا کیا بنا, کیا کیا نہیں بنا. کہیں سے مل گئے جادو کے ٹونے ٹانے, لگے ان پہ محنت مارنے, لگے ان پہ زور دینے کہ سامنے تے ہون نہیں ہوندا سلیمان دے, مقابلہ تے کرن نہیں ہوندا. ٹونے ٹانے کرنے لگے, تعویذ گنڈے کرنے لگے, پھونکے مار کے جی ٹونو ٹانو سے حضرت سلیمان کی حکومت کو کمزور کرنے کے منصوبے بنانے لگے. لگے ہوئے ہیں ٹونو کے پیچھے, لگے ہوئے ہیں جادو منتروں کے پیچھے. لگا زور, بنتا کیا ہے مقابلے میں اللہ کی وحی, اللہ کی کتابیں. حضرت سلیمان کا تو کچھ بگڑا نہیں, وہ تو اللہ کی تائید تھی. لیکن جادو اور منتروں کا ایک ذخیرہ تیار ہو گیا, ایک پلندہ بن گیا. جادوگر اسے فائدہ اٹھانے لگے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جی دنیا جہان کے جادوگروں کی سند اور بنیاد وہی جادو منتر جنتر. اچھا بڑے جنتر منتر کا ذخیرہ بن گیا. لیکن اے لوگوں, میں بتاؤں تمہیں, یہ جادوگر جتنا بھی زور لگا لیں کیا کر لیں گے. بڑا زور لگائے نا, بڑا جادو عروج پہ پہنچے نا, تو یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. بس اتنا ہی کرتے ہیں, میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں گے, اس سے زیادہ کیا کر لیں گے. لیکن وہاں بھی اصل میں جادو اتنا اثر نہیں کرتا جتنی ان کی اپنی ایمانی کمزوریاں اثر کرتی ہیں, اپنی بدنیتیاں. کیا مطلب میرا اللہ کہتے ہیں جتنا بھی عروج پہ کیوں نہ ہو جادو, سن لو مومنو, ما ہم بضارین بہ من احد. ماں بھی لگا ہے نافیہ, پھر بے بھی لگی ہے, اسم فاعل کے خبر بنا کے اس کے صیغے پہ بڑی زور کی نفی بنتی ہے. پھر آگے من احد اور زور. ما ہم بضارین بہ من احد, ایک جادوگر نہیں, سارے مل کے, جمع کا صیغہ, سارے مل کے اپنے جادو کا زور لگائیں, نقصان پہنچائیں قوم کو, قبیلے کو, جماعت کو, گروہ کو, بادشاہی کو نہیں جی. من احد, معمولی سے معمولی بندے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا باذن اللہ, نفع نقصان میں اللہ کے ہاتھ میں. جی سامنے گولیاں مارنے والے مانتے ہیں, اب اس سے بڑی کیا حقیقت ہے.
سامنے مارنے والے آ کے مارتے ہیں، مار کسی کو رہے ہیں، لگ کسی کو گئی، پھڑک کوئی رہا ہے، گولی ہے، سامنے مارنے والا مار رہا ہے، جس کو مار رہا ہے وہ بچ گیا۔ مخلوق خدا دہائیاں دینے لگتی ہیں، مارن والے نالوں بچان والا زوراں والا ہے۔ یہی اللہ کہتے ہیں قاعدہ یہاں چلتا ہے، ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کسی کو جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اصل لوگوں اللہ کا حکم چلتا ہے، جے او دے نال سدھی ہوے، جے او دے نال ٹھیک ہوے، جے او دے نال رضا منیاں ہون، ہائے آخری لفظ جے او میرا پہرے دار ہوے۔ بات اصل میں یہ ہے، انسان کی معراج یہ ہے کہ سبحان اس کا پہرے دار ہو۔ جی یہ انسان کی معراج ہے کہ سبحان اس کا پہرے دار ہو۔ جی سرکار دو عالم نے معراج دا تذکرہ بھی لفظ سبحان نالے سے واسطہ ہی ہے نا، وہ انسانیت کی معراج ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، راتی لوگوں راتی جتھے چور کہندے نے، راتی راتی جتھے لٹن والے لٹدے نے، رات پئی ہوئی ہے لیکن میرے محمد دا وال بھی کوئی ڈنگا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کیوں میرا مولا؟ اجی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میں اپنے اس بندے دا سبحان پہرے دار بن گیا ہوا۔ یہ انسانیت کی معراج ہوتی ہے کہ سبحان پہرے دار بن جائے۔ جب سبحان پہرے دار ہو جائے تو جادو نے کیا کر لینا اور جادو نے کیا نقصان دینا۔ ہاں اگر کبھی پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے تو صرف اتنا جنی اللہ دی مرضی ہوندی ہے، اس نقصان وچ بھی میری کوئی خیر پوشیدہ ہوندی ہے جڑی منوں پتہ نہیں ہوندا، اللہ سونے نوں پتہ ہوندی ہے۔ اوناں کوئی نقصان میرا ہو جاندا ہے، جی اوناں کوئی نقصان ہو جاندا ہے جنہ اللہ نوں منظور ہوندا ہے، جنہ سوٹی لگیا ہوندا ہے، جنہ گولی لگیا ہوندا ہے، اونا ہی ہوندا ہے جنہ اللہ نو منظور ہوئے، جدے وچ میریاں خیراں ہون۔ انہاں کوئی نقصان کدی کدی ہاں جنہ دے اللہ پہرے دار ہوندے نے انہاں دے بھی ہو جاندے نے، کدی کدی پیغمبراں تے بھی جادو دے اثر ہو جاندے نے، لیکن انہاں ہی جننے وچ خیر ہوندی ہے، جنہ علم اللہ دے ہاں مناسب ہوندا ہے، او آپ پہرے دار جاندا ہے۔ کنی تکلیف میرے وتے بہتر ہے تے کنی نہیں بہتر، مجھے پورا پتہ بھی کوئی نہیں نا۔ جنہوں دے علم میری خیر ہوندی ہے انہوں کو نقصان ہو جاندہ ہے، بشرطے کہ میرا او دا معاملہ سدھا ہوئے، میں او دا ہوا تے او میرا ہوئے، بس ہونا تے چاہیے۔ سبحان دی پہرے داری کہہ لو یا انج کہہ لو میں او دا ہوا تے او میرا ہوئے، جنہوں اللہ کدی کدی انج بھی کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور منو یاد رکھیا کرو اے بندیو میرے ہو، اور منو یاد رکھیا کرو۔ تہاڈی زندگی دا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہدے میں یاد نہ ہوا تانوں۔ اور اے زندگی دے ہر لمحے وچ منو یاد رکھیا کرو۔ منو یاد رکھو گے تو میں تانوں یاد کراں گا، میں تانوں یاد رکھاں گا، میری بھی نگاہ رہے گی تواڈے اوتے۔ جس لمحے منو یاد کرو گے اسی لمحے میں یاد کردا پیا ہوواں گا، تے جنوں میں یاد کردا پیا ہوواں او کوئی وال کنج ڈنگا کر لے گا۔ نسخہ ہے، مختلف عنوان نے جڑے اللہ کریم دے دے نے۔ اللہ اللہ اسی طرح ہی دیکھتے جاؤ، کوئی حساب کتاب ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ جادوگر نے علم گھڑیا جی، مخلوق کے خدا بندی دے دکھ دا سامان بن گیا۔ جیا 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 جیا
جتھے انساناں دا وس چلے، جتھے انسان اپنے زور لان، جتھے انسان اپنے عقلاں نال کچھ بنان، او دا نتیجہ انسانیت تے ظلم تے زیادتی، تے جتھے صرف میرے کارنامے ہون، میں جدوں بھی وحیاں کیتیاں نے نری رحمت ہی رحمت، میں جدوں بھی نبی گھلے نے نری رحمت ہی رحمت، میں جدوں بھی کتاباں گھلیاں نے نری رحمت ہی رحمت، میری طرف جو کچھ آوے وہ رحمت ہی رحمت ہوندا ہے۔ تو جس ویلے انسان اپنی مرضی نال بظاہر خوبصورت لیبلاں نال بھی کیوں نہ بلا لین، اور مصیبت ہی ہوندی ہے، لوگوں مصیبت ہی ہوندی ہے۔ لہذا جو کچھ میں بڑھا دیاں، جتھے میں نشان لگا دیاں، اوتھے ہی نشان مناسب نے، اوتھوں تبدیلی، او اے انسانوں تہاڈے واسطے خیر نہیں جے، تہاڈے واسطے خیر نہیں جے، جتھے میں رکھاں اوتھے رہو تے خیراں نے، جتھے میں بیٹھن دا حکم دیاں اوتھے بیٹھو تے خیراں نے، جتھے میں کھلون دا حکم دیاں اوتھے کھلوو تے خیراں نے، جتھے میں پیچھے ہٹ جان دا حکم دیاں اوتھے پیچھے ہٹ جاؤ تے خیراں نے، جتھے میں اگے ود جان دا حکم دیاں اوتھے اگے ود جاؤ تے خیراں نے، جتھے میں جان قربان کر دین دا حکم دیاں اوتھے لکھ جاناں دینیاں پین تے خیر ہی خیراں نے، میرے حکماں وچ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ جتھے میرے حکمت بندے دخل دین لگ پین اتنے خیر نہیں رہتی۔ اس واسطے کہ میں اللہ نے جنہیں حکم دیتے نے انہاں حکماں وچ میرا اپنا کوئی مفاد نہیں۔ اللہ کا میرے نال کی مفاد ہے؟ اللہ کا انسانوں نال کو مفاد ہے؟ روٹی انہیں دینی، بوٹی انہیں دینی، ووٹی انہیں دینی، خاوند انہیں دینے، دھیاں پتر انہیں دینے، ہاں دولت انہیں دینی، سونا انہیں دینا، چاندی انہیں دینی، عزتاں انہیں دینیاں، شہرتاں انہیں دینیاں، بلندیاں انہیں دینیاں، تاج انہیں دینے، تخت انہیں دینے، بخت انہیں لانے، میرے کولوں کی لینا؟ میرے واسطے دی شے ہی کوئی نہیں، میں ہی سراسر وہ دے وس ہاں، میرا سب کچھ وہ دے وس، تو اللہ آپ ہی بس انہوں کسی شاید دیا لوڑا نہیں۔ اللہ حصہ مد اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہونے دے ہی مانے وہ میرے نال کوئی لوڑ نہیں، وہ میرے نال کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں سبب اینو کہندے نے او دی کسے ہور نال ضرورت نہیں، تے کوئی ہور اجزا نہیں جدی او دے نال ضرورت نہ ہوئے، اینو کہندے نے سمد۔ وہ ایسی ذات ہے کسے بھی انسان دا کم او دے بغیر چلدا نہیں، کافر دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، فاسق دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، فاجر دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، عابد دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، زاہد دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، نیک دل بادشاہ دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، ظالم فرعون دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، متکبراں دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، صوفیاں تے عاجزاں دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، غازیاں تے شہیداں دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، نبیاں تے رسولاں دا بھی او دے بغیر نہیں چلدا، تے کائنات دے سردار محمد دا بھی ایک لمحہ او دی رحمتاں تو بغیر نہیں گزردا۔ کوئی ہے نہیں ایسا جدی او دے بغیر گزر ہوندی ہوئے، لیکن انہوں کسے دیاں لوڑاں نہیں، انہوں کسے دیاں لوڑاں، انہوں کہتے ہیں سمد۔ جی انہوں میرے نال لوڑا ہی کوئی نہیں، انہیں میرے کو لینا ہی کچھ نہیں، انہوں میرے کو چاہت ہی کچھ نہیں، وہ میرے وال ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ میرے نال مفاد ہی کوئی نہیں، لہذا حکمہ دے اندر کوئی خطرہ نہیں کہ انہیں اپنے واسطے کچھ فائدہ بنا لیا ہوئے۔ جس لئے انسان کوئی حکم بنا دینے، انسان کوئی چیز بنا دینے، او دے اندر اپنی ضرورتاں تے اپنے فائدے پوشیدہ رکھ لیندے نے، لہذا خاص طبقے دا فائدہ، جس لئے خاص طبقے دا فائدہ ہوئے تے باقی چکی دے مال دی طرح پسن لگ پیندے نے۔ ہاں جتھے انساناں دا دخل آوے اوتھے ظلم وجدا ہے، جتھے میں اللہ دے عمل کلے دے ہون اوتھے رحمتاں پیندیاں نے۔ اسے واسطے انسانوں
کدی حق نہیں ویا کہ اللہ دے قانون میں ترمیمہ کرن، اللہ دے بنائے قانون میں تبدیلیاں کرن. کدی بھی کسی زمانے بھی کسی کتاب نے بھی کسی شریعت نے بھی یہ حق نہیں دیتا. جی یہ حق صرف اللہ دا. جس لئے ملا اس حق نو استعمال کرنے لگ جا اس ویلے کر دیا جس لئے دا علم مشرکانہ علم ہوندا ہے وہ پھر زیادتی کرنے لگ پندا. اللہ 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 اللہ. آپ دن بنان لگ پین گے، آپ راتاں بنان لگ پین گے. یہ حق تے اللہ دا سی. کیڑا دن شان والا ہے تے کیڑا دن عزت والا ہے تے کنے دن دی کنی عزت ہے تے کس دن دے عزت دا اظہار کنج کرنا ہے، یہ سارے حق کو دے کول. ملا آپ بن جاندے نے مامے، آپ دن بنا لین گے، آپ انہاں دی عظمتاں بنا لین گے، آپ انہاں دی شاناں بنا لین گے، آپ انہاں شاناں نو ودھا ودھا انہاں دے طریقے بنا لین گے. آپ راتاں بنا لین گے، آپ راتاں دی شاناں بنا لین گے، آپ انہاں دی عظمتاں جھوٹیاں بنا لین گے، آپ اتنے اپنے حلوے مانڈے دا چکر چلا لین گے. ملا دی دوڑ مسجد تک، انے نو پوچھیا دو ایک دیکھ کو کہنا دو روٹیاں، ملا کھچ کھچ کے آخر یا حلوے تے لے آئے گا یا کھیر تے لے آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ 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 اللہ. آج کی ہے جی اچھا چوری روزہ. یہ چوری روزہ کی بلا ہوگا آپ کو بنا لیں چوری روزہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی چوری روزہ نہ کسی شریعت سی، نہ کسی کتاب سی، نہ کسی پیغمبر نے تذکرہ کیتا، نہ کسی امام نے تذکرہ کیتا، نہ کسی ولی نے تذکرہ کیتا. چوری روزہ کتوں آ گیا؟ بس بنا لیا چوری روزہ. چوری روزہ کی ہے چوری دب دب کھاؤ. واہ بھائی واہ واہ سواد نالے روزہ تو نالے چوری دب دب کھاؤ. پتہ نہیں کوئی طریقہ کی رکھے نے منو تے پتہ نہیں، اللہ بچا کے رکھے نہ بدعات تے غلط چیزوں دے طریقے تو. اللہ اپنے کو چوری روزہ بنا لے. اللہ نے رات بنائی لیلۃ القدر دی، راتاں وچ لیلۃ القدر دی رات بڑی افضل رات، جس رات وچ قرآن مجید اتاریا گیا. مولویاں تے صوفیاں کھچ کھچ کے ایک اور رات بنا لی، شب برات. شب برات کی ہے؟ صوفیاں دی بنائی تخلیق خام خواہ دین جائی. اللہ دی بنائی ہوئی رات عزت والی دے مقابلے تے ایک رات بنا کڈی دے فضیلتاں تے دے جھوٹیاں روایتاں جوڑ جوڑ وہ دی شان بنا بنا کتنے دی کھچے کھچ کے لے گئے. ہر رات نمازاں شعبان دے مہینے دیاں راتاں دیاں نمازاں تے نفل بڑے سونے کن نبی علیہ السلام کرتے سن، اس تو کوئی انکار نہیں. لیکن اسپیشل ایک رات دی شان بنا لینا. اللہ اللہ. پھر اس رات دا مسلمان استقبال کن کرتے ہیں؟ دے گولے، دے پٹاکے، دے پھل چڑیاں، او مکان پہ سڑتے ہیں، جلے پہ سڑتے ہیں، کوٹھے پہ سڑتے ہیں. ایک ہی پہ ہوں نیک رات دا عام مسلمان استقبال پہ کرتے ہیں تو مولوی کی پہ کرتا ہے؟ بندے کٹھے کر کے چیزاں کٹھیاں کر کے پھوکا مارن لگیا تو کھان لگا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شب برات بھی ہوں دیجیے. اللہ اللہ. برات عربی دا لفظ ہے براعت. سورت دا نام بھی سورہ براعت ہے نا. براعت من اللہ و رسولہ. یہ سورت شروع اتو ہوئی سی. براعت من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ کی طرف سے مشرکوں سے اعلان بیزاری ہے، اعلان لا تعلقی ہے. شب برات منائی کی نہیں جا رہی ہے پٹاکے مار مار کے، ٹوٹکے مار مار کے، گولے مار مار کے. تو بڑا کم پہ ہوتا تو پوری حلوے دیا دکانیں لگ گئی، دے حلوہ تو دے پوڑیاں. حلوہ پوڑیوں میں مست ہو جانے والوں کا اللہ سے تعلق تگڑا ہو جاتا ہے. گولے پٹاکے چلانے والے تعلق اللہ نال تگڑا ہو جاتا ہے. جاہلو نہیں، انج لگتا ہے کہ جس طرح کو لوگوں نے کام شروع کر دیتا سی تو کسی صوفی نے آخیا شب برات ہے، بندے اللہ کو اعلان لا تعلقی لگے ہوئے نے کرن، پٹاکے چلا چلا کے حلوے کھا کھا کے. یار لوگوں کی فضیلت بڑا ہماری کتوں تو کتنے چک چک لے جاتے ہیں. اللہ اللہ. 12 ربیع الاول مشہور ہوا نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن. ابتدا یہاں سے چلی. حالانکہ محققین نے تحقیق کی
کہ 12 ربیع الاول نہیں بنتا، 9 ربیع الاول بنتا ہے۔ زیادہ محقق قول یہ ہے، جو لوگ علم اعداد اور علم حساب، یہ جو فلکیات ہیں اور جو دن رات کے حساب ہیں، جو ان کے ماہر ہیں، ان محققوں نے تحقیق، انہوں نے کہا کہ 9 ربیع الاول بنتا ہے، کیونکہ سوموار کا دن متعین ہے، ربیع الاول کا مہینہ اور سوموار کا دن، تو جو حساب لگائیں تو سوموار کا دن ربیع الاول کے مہینے میں 12 کو آتا ہی نہیں، یا 9 کو آتا ہے، یا ایک دن اور بنتا ہے، لیکن 9 کا قول زیادہ محقق بنتا ہے۔ لیکن یار لوگوں کو علم نال تعلق ہوئے تھے تو یار لوگوں کا رخ تے اٹھے جتھے اپنا حلوہ چوری گرم ہو جائے، بس اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ مجھے ہوا کیا؟ اللہ اللہ۔ ایک زمانہ میں اس کو 12 وفات کہتے تھے، نشانی ہوتی ہے جھوٹ کی، یہ نشانی ہوتی ہے گھڑے جان کی۔ 12 وفات دی بجائے میلاد نہ رکھ دیا، پھر تسلی نہیں ہوئی۔ میلاد ہوتے ہوتے پھر کیا بنا؟ پھر جی عید میلاد بن گیا، پھر ساتھ عید کا اضافہ ہو گیا، پھر جناب والا کھینچتے کھینچتے پھر جشن عید میلاد النبی ہو گیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ عید میلاد اور جشن میلاد شروع ہوا تھا تو میں نے کہا خطرہ ہے کہ ایک دن آئے گا، یہ تو میرا بندے جلوس کر دینے، ایک دن آئے گا کہ جنے جنانیاں ننگے بھجن کے دے یوم جشن میلاد منایا جائے گا۔ یہ بالکل ننگے ہونے والی گل تے نہیں آئی، لیکن اتنے اپڑ گئے نے، کسی نہ کسی چوک جاتی بتیاں بالیاں ہوندیاں نے، اتنے جنے بھی جنانے بھی مڑے جو کوئی لڑکیاں نہ حرکتاں پہ کرتے ہوندے نے، خدا دی پناہ خدا دی پناہ۔ ایک یہ جی جشن عید میلاد النبی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی سونا دنیا تے آیا، استقبال پہ ہوندا ہے، کسی دی بہناں تے دھیاں تے ماواں دی بےزتی کیتی جا رہی ہے، مجمع عام وچ عزت تے حملہ کیتا جا رہا ہے، چراغاں کیتا جا رہا ہے، گناہ چراغاں کر کے کیتا جا رہا ہے، نافرمانی اللہ کی بغاوت کر کے کیتی جا رہی ہے۔ یہ کیا جشن عید میلاد النبی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے تو کسی کو اپنی طرف سے دن متعین کر کے شاندار دن منانا، اس کے اور شو بنانا، یہ اختیار نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ دنوں وچوں اللہ نے ہفتے دے دنوں وچ جمعے دا دن افضل بنایا ہے، یہ فضیلتاں ہے، اللہ نو حق ہے، یہ فضیلتاں نے، یہ جمعے دا دن کنج گزارنا او دا طریقہ بھی متعین کر دیتا۔ ساری کائنات انسانی اسلامی میں وہی ایک طریقہ ہے، پہلے دن سے لے کر آج تک یہ سنت کی نشانی ہوتی ہے، یہ سچے دین کی نشانی ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم کی نشانی ہوتی ہے۔ جہاں شکلیں بدلتی ہیں زمانوں کے ساتھ ساتھ، وہ انسانوں کا کارنامہ ہوتا ہے۔ ہاں جتھے تبدیلی نہیں، پہلے دن تو لے کے جڑا دین ساڈے کول آیا ہے آخر تک انجے دا انجے او اللہ دے دین ہون دی نشانی ہوتی ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں نا، اور ان میں 4 محترم ہیں، دیکھیے سرکار دو عالم شریف کا مزاج کیسے بتاتے ہیں۔ لوگ کرتے تھے اس طرح، مہینے بدل رہے ہیں، مہینے بدل رہے ہیں۔ یوم نہر کے دن بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے یوم عرفہ کے دن خطبہ دیا سرکار دو عالم نے۔ یوم نہر کے دن ہوتی ہیں خطبہ، عرفہ کے دن بھی ہوتی ہے، خطبہ دیا رسول اللہ نے۔ اللہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، لوگوں آج زمانہ گھوم کے پھر وہاں آ گیا ہے جہاں اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا تھا۔ آج زمانہ گھوم کے وہاں پہنچ گیا ہے جہاں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ میں بھی سونے دے منہ نکلی ایک فکرہ ہے، بڑے ہی مانے اندر اکٹھے ہوندے نے، کیڑا کیڑا بیان کیتا جائے، لیکن جڑا اج نال متعلق ہوتے بیان کراں گا۔ اللہ اللہ ایک تے خوشبو چھوٹی جی یہ بھی آمدی ہے کہ اج او دن آ گیا ہے، اج اوتھے پہنچ گئے ہاں جس دن دے آن وتے۔ اللہ اللہ انج لگدا ہے اس دن دے آن وتے زمانہ ٹریا سی، اج اوتھے پہنچ گیا جتھے نے پہنچنا سی، ایسا نہیں خوشبو آمدی ہے۔ اللہ اللہ آج زمانہ گھوم کے اوتھے آ گیا اس دن تے جس دن اللہ نے آسمانہ تے زمینہ میں پیدا کیتا سی۔
انج لگتا ہے جس طرح زمانہ اوتھے اپڑ گیا جتھے نے اپڑنا سی. کیوں اج زمانہ اوتھے اپڑیا ہے جتھے جناب رسول اللہ دا محبوب نبیوں دا سردار پورے عروج تے پورے جمال تے پورے جلال نال کھلو کے اعلان پیا کردا ہے. آج سارا زمانہ انج لگتا ہے جس طرح محمد دے قدمہ چایا کھلوتا ہے. گھوم گھام کے پہنچ گیا اتھے جتھے نے پہنچنا سی. آج محمد دے قدم مل گئے نے زمانے نے عروج مل گیا. آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح محمد خطبہ دے رہے ہیں. اللہ ایو یوم ھذا یہ کہہ کے نا زمانہ اتنے پہنچ گیا ہے جتھے آسمان و زمین دی تخلیق ہوئی سی. پوچھ دے آپ ایو یوم ھذا اے دن کیڑا دن ہے اج دا. صحابہ سب کچھ جان دیا بھی چپ پتہ نہیں نبی علیہ السلام دا مطلب کی ہے مگر نہ کنوں نہیں پتا جی یوم نحر ہے قربانیاں دا دن ہے. صحابہ کہنے سی چپ آپ ہی دسیں گے رسول اللہ. آپ فرمانے نے کہ آج یوم نحر نہیں. ہاں یا رسول اللہ. ایو شہر ھذا یہ کون سا مہینہ ہے. صحابہ کہنے سی پھر چپ ڈردے بول دے نہیں پتہ نہیں کی کہنا مناسب ہے کی کہنا نہیں مناسب. سچے ایمان والے سائیں نا. اللہ اللہ ادب و احترام انہیں. آپ فرماندے نے کیا یہ شہر ذوالحجہ نہیں. ہاں یا رسول اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں ایو بلدکم ھذا اے کیڑا شہر ہے. پھر صحابہ کہنا سی چپ کوئی بولتا نہیں پتہ نہیں کی آہنا ہے کی نہیں آہنا رسول اللہ کی سننا چاہتے ہیں. پھر آپ فرماندے نے الیس ھذا البلد بلدہ دا لفظ قرآن وچ موجود ہے نا مکے واسطے کر کے. کیا یہ بلدہ نہیں یعنی مکہ نہیں. ہاں یا رسول اللہ. اچھا آپ نے فرمایا سنو اے لوگو جیسے یہ دن محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے جیسے یہ شہر محترم ہے میں آج محمد انسانوں کا مال اور انسانوں کی جان محترم ہونے کا اعلان کرتا ہوں. انسان کا جان اور مال آج کے بعد اتنا ہی محترم ہے جتنا بیت اللہ اور مکہ محترم ہے. جی یہ ہے وہ دن جس دن کا انتظار تھا انسانیت کو. انسانیت دھکے کھا کھا ذلیل ہو وہاں پہنچ گئی جہاں اعلان ہوتا ہے جتنا مکہ محترم ہے انسانی جان اور مال اس سے زیادہ محترم ہے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں جس نے سن لیا الا هل بلغت کیا میں نے یہ بات پہنچا دی. ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جس نے سن لیا وہ آگے پہنچا دے. جنہوں نے نہیں سنا ان کو ہو سکتا ہے بعض جنہوں نے مجھ سے نہیں سنا تم سے سنے وہ تم سے زیادہ محفوظ کر لے میری باتوں کو. ربا او مبلغ او عام سامن فلیبلغ الشاہد الغائب. جی 4 مہینے محترم اس خطبے میں بھی آپ کہتے ہیں 4 مہینے محترم ہیں. ان کا احترام ملحوظ رکھنا. یہ شہر محترم ہے یہ مہینہ محترم ہے یہ دن محترم ہے. جس طرح یہ محترم ہے انسانوں کا جان اور مال بھی اسی طرح محترم ہے. خیال کرنا انسانوں کے جان اور مال کا بھی خیال کرنا ان دنوں کا بھی خیال کرنا ان مہینوں کا بھی خیال کرنا. جاہل لوگ بدل دیا کرتے تھے محترم مہینے. آج کے بعد کوئی مت بدلے. آج کا مہینہ وہی مہینہ ہے جو ذوالحجہ ہے. آج ذوالحجہ اپنے وقت پہ ہے. آج کا مہینہ محترم مہینہ ہے. کام سدھا ہو گیا جے تبدیلیاں مک گئیاں جے. آج جس طرح دے دن رات جس طرح دا زمانہ سی انجے دا ہی پھیر ہو گیا جے. محمد دے قدمہ آ گیا جے. لہذا آج تو بعد انہوں ایتھے ہی رہن دیو تبدیل کرن دی کوشش نہ کریو. جیڑا آج تو بعد تبدیل کرے گا وہ محمد دے قدمہ چو ہٹ گیا. جیڑا ایتھو ہٹ گیا اللہ دی رحمتہ میں چو ہٹ گیا. اللہ اللہ
بہت سے معنی ہیں، لیکن چلیے آگے جدھر جانا چاہتا ہوں۔ محسوس ہوتا ہے کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ 4 مہینے اللہ نے محترم بنائے نے، دن اللہ نے محترم بنائے نے، اودا حق کے بنانا محترم، کسی کو تبدیلی دا حق نہیں۔ چنانچہ قرآن دہائیاں دیتا لا تظلموا فیہن انفسکم انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اللہ کے بنائے ہوئے دنوں کو بدلنا، اس کے بنائے ہوئے محترم مہینوں کو بدلنا، اس کی بنائی ہوئی راتوں کو بدلنا، سن لو انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ جو کچھ اس نے متعین کر دیا ہے اس کو مؤخر کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، زیادۃ فی الکفر، کفر نہیں، کفر میں زیادتی ہے، صرف کفر نہیں، کفر میں زیادتی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو کچھ اللہ نے متعین شکل بنائی ہے اس میں تبدیلی کرنا، زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی ہے۔ آج اگر ضیاء اللہ شاہ کہتا ہے اذان دے نال اونچی آواز وچ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ کیا کرو، اے دے نال نبی سونے دی دتی ہوئی اذان دی شکل بدل دیے۔ آخنا ہوندا جے تے ہولی ہولی ایک واری نہیں لکھ واری پڑھیا کرو، لیکن اونچی آواز دے نال نماز اذان دے نال ملا کے نہ کیا کرو، اے دے نال تبدیلی ہوندی ہے۔ کہ تبدیلی اللہ دے قرآن دے مطابق انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جی اللہ دے حق وچ دخل دینا ہے۔ اللہ سونے نے انی اذان بنائی، انہیں کلمے اونچے آکھن دا حکم دیتا، جس لئے میں کو کلمے بدھانا بھاوے نیک نیتی نال تے بھاوے بد نیتی نال، جس لئے اس شکل نو تبدیل کرنا وا، او دے تاخیر کرنا وا، اگا پیچھا کرنا۔ اللہ کہتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ جنازہ پڑھو، بعد السلام علیکم وہی تو دعا پھر نہ منگو، حالانکہ دعا منگنی کو جرم ہے، لیکن کیوں نہ منگو؟ اس لیے کہ شکل متعین ہے، نبی کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں، ائمہ کے زمانہ میں یہاں پہنچ کے چارپائی اٹھا لیا کرتے تھے، پھر دعا قبر میں دفن کرنے کے بعد ثابت ہے وہ ہوا کرتی تھی۔ جہاں ثابت ہے شکل وہی رہنے دو، اس شکل کو بدلو نہ، اللہ اس کے نبی کی بنائی ہوئی عبادتوں کی شکلوں کو بدلنا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جی یہ ایک روح ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری بادشاہی پہ اثر پڑتا ہے، میرے اختیارات پہ اثر پڑتا ہے، یہ میرے اختیارات کو چیلنج ہے، یہ میرا اختیار ہے، جس دن کو چاہوں متعین کروں، اس میں جو عمل چاہوں متعین کروں، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے جیڑا میرے کام میں دخل دے، میں ان دخل نہیں دینا۔ میں اعلان کیا کرتا جائے انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اگلا فکرہ سنیے، یذل بہ الذین کفروا، اللہ کہتے ہیں جڑے کافر ہوندے نے میں انج دے کام کروا کے انہاں دی مت مارنا وا، جیڑی کو تھوڑی بہت کسر ہوندی وہ بھی کٹ سڑنا، انج دے کام کروا کے میں اوتھے پہنچانا وا جتھے پرتن جو کہ رہ کوئی نہیں جاندے۔ اے میری سزا ہوندی جے جب میں کسی قوم کو دینی اور مذہبی جرائم کی سزا دیتا ہوں تو ان کو اس جرم میں مبتلا کر دیتا ہوں کہ وہ میرے حلالوں کو حرام کرنے لگتے ہیں اور میرے حراموں کو حلال کرنے لگتے ہیں، ملا وکیل بن جاتا ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے غلط عمل ان کے سامنے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں۔ جی فرقہ واریت اسی کو کہتے ہیں، ایک غلط عمل کو میں نیکی بنا لیتا ہوں، ایک غلط عمل کو میں اپنے فرقے کی پہچان بنا لیتا ہوں، ایک غلط عمل کو میں اپنے فرقے کی شناخت بنا لیتا ہوں۔ میری شناخت نبی کی سنت ہونی چاہیے، میری شناخت قرآن کی آیت ہونی چاہیے، میری شناخت محمد کی غلامی ہونی چاہیے، میری شناخت محمد کی صورت ہونی چاہیے، میری شناخت محمد کی سیرت ہونی چاہیے، میری زندگی کا ایک ایک بول قرآن کی آیت ہونی چاہیے، میری زندگی کا نبی کی سنت ہونی چاہیے۔ یہ میری شناخت ہے، اس میں تبدیلی آئے تو اللہ کہتے ہیں زیادۃ فی الکفر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی قدر سے گر جاتے ہیں، مذہبی مجرم ہوتے ہیں، اور میں ان کو سزا یوں دیتا ہوں کہ ان کو وہاں پہنچا دیتا ہوں، سدھا کھل کے میرے سامنے آ جاندے نے۔ جدو کھل کے میرے سامنے آ جاندے نے
تے پھر میں انج لمیا پانا پھر اٹھڑ جوگے نہیں رہ جاندے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسے کافر قوم کو پھر میں اللہ ہدایت نہیں دیتا. اوے لوگو، نہ میرے مہینے کوئی تبدیلی کریو، نہ میرے بڑھائیاں دنوں تبدیلی کریو، نہ میری بڑھائیاں راتاں کوئی تبدیلی کریو، نہ میرے حکمت تبدیلی کریو. اے او ملا فریضے انجام دین دے جے جڑے دنیا دے کتے تے سرمایہ داراں دے ایجنٹ ہوندے جے. اس طرح نواں دین بن جاتا جے او دین چاہیدا جے جڑا اصلی دین جے. اج بڑا سوال ہے کی کریے جی؟ ادھر بھی تو مولوی نے، ادھر بھی تو مولوی نے، وہ بھی تو قرآن سناندے نے، وہ بھی تو قرآن سناندے نے، وہ بھی تو نبی دے عاشق بنتے ہیں، وہ بھی تو نبی دے عاشق بنتے ہیں، وہ بھی تو اپنے آپ سنی خواندے نے، وہ بھی اپنے آپ سنی خواندے نے، وہ بھی اپنے آپ مومن خواندے نے، وہ بھی اپنے آپ مومن خواندے نے. اسی کہڑے پاسے جائیے؟ مولوی پتہ تے لگن کوئی نہیں دیندے. اللہ کہتے ہیں میں نشانی بتاتا ہوں، جو شکل اور جو حکم پہلے دن سے چلا ساری کائنات اسلامی مانتی ہے، اتفاق اجماع ہے، اس میں شکلیں مختلف نہیں ہیں. ذالک الدین القیم، اے جے سدھا تے سچا دین. جی قرآن مجید کا فکر ہے. اللہ کہتے تبدیلیاں نہ کرو، جس طرح میں حکم دیتا ہوں جے روے، میں اللہ دی تحریر مطابق روے، میں اللہ دی کتاب دے مطابق روے، میرے محمد دی سنت دے مطابق روے. جتھے میرے محمد دے قدمہ دے نشان ہومن، جتھے میرے قرآن دے فرمان دی دعائی ہوئے. ذالک الدین القیم، اے جے سچا دین. کل قیامت دین ہے نا آکھیو اللہ سانو مولوی پتہ ہی کو نہیں سی لگن دیندا. میں جو کتاب گھلی سی، میں جو محمد گھلیا سی، میں جو نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ قیامت تک محفوظ کر دیتا سی. جی ایک ایک لمحہ نبی دی زندگی دا قیامت تک محفوظ ہو گیا ہے. پتہ نہیں یاد رکھ دیو کہ نہیں یاد رکھ دے. کوشش تو میں کرتا رہنا انسانی دلہ جو گلہ دماغ بھڑیاں جھان جڑیاں ضروری نے اج کل دے مسلمان واسطے کر کے. ایک اختلاف ہے فرقہ وارانہ ہے، فرقے بنے ہوئے نے. ایک اختلاف ہے فقہی اختلاف ایک وکھری چیز ہے، فرقہ وارانہ اختلاف ایک وکھری چیز ہے. فقہی اختلاف بھی ہے. 4 فقہ مسلمانوں چ رائج نے، ایک فقہ مالکی، ایک فقہ حنبلی، ایک فقہ شافی، ایک فقہ حنفی. اسی اس خطے دے لوگ، ہندوستان دے پاکستان دے لوگ، ساڈی فقہ حنفی ہے. ساڈے امام دا نام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، جنہاں نوں امام اعظم بھی کہا جاندہ، سارے اماماں وچوں وڈا امام. یہ لفظ انجے راج نہیں ہویا، ایک مستقل امام فقہ دے امام شافی. وہ آپ کہتے ہیں فی الفقہ نحنو فی الفقہ عیال لابی حنیفہ، اسی سارے باقی دے امام فقہ دے معاملے ابو حنیفہ دی اولاداں. خوش قسمت ہے خطہ ساڈا امام ابو حنیفہ، ساڈا فقہ دا امام سارے اماماں چوں اونچا ہے، تے ساڈا دین دا امام محمد رسول اللہ سارے نبیوں چوں اونچا ہے. یہ اللہ دی رحمتاں نے، یہ اللہ دی رحمتاں نے، یہ اللہ دی دتی شاناں نے. ساڈا امام ابو حنیفہ، ساڈی فقہ حنفی ہے. جی اسی فقہ حنفی تے عمل کرنے ہاں، لیکن فقہ حنفی تے عمل کرنے والے انہوں اے حکم نہیں، اے اجازت نہیں کہ وہ آکھن کے فقہ شافی والے کافر نے، وہ آکھن فقہ حنبلی والے کافر نے، وہ آکھن فقہ مالکی والے کافر نے. نہیں، اسی فقہ حنفی والے ہاں، عمل تے فقہ حنفی تے کرنا ہے. اے تماشا نہیں لانا جیڑا مسئلہ فقہ شافی دا چنگا لگا او دے تے عمل کر لیا، جیڑا فقہ مالکی دا میٹھا لگا او دے تے عمل کر لیا، جیڑا فقہ حنبلی دا چنگا لگا او دے تے عمل کر لیا. نہیں، اپنے آپ نو ایک فقہ دا پابند رکھنا ہے تاکہ میں پابند رواں، آزاد نہ ہو جا اپنی مرضی دا، جدھر جڑا کم چنگا لگا او کر لیا. اپنے آپ نو پابند رکھا ایک فقہ دا، او دا رزلٹ یہ نکلدا ہے کہ ایک علاقے دے لوگ ایک جماعت وچ متحد ہو کے رہندے نے. جی اے فقہ دا فائدہ ہوندا ہے، اے فقہ دے ثمرات نے. اللہ قرآن کہتا ہے من یرد اللہ حدیث جاندا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. قرآن چ اللہ کہتا ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. جنوں دین دی سمجھ دیاں او تے بڑیاں بھلائیاں کرنا. دین دی سمجھ دا نا اللہ دے نبی نے فقہ رکھیا ہے. اللہ کہتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جدے تے اللہ بھلائی کرنا چاہندے نے اونوں اللہ دین دی سمجھ دے دیندے نے.
انہوں فقہ دے دیندے نے. اسی سارے فقہ حنفی نو منن والے ہاں. فقہ دا بھی اختلاف ہے لیکن فقہی اختلاف ایک رحمت دا پہلو ہے. رحمت دا پہلو کی ہے؟ وہ اے کہ میرے سونے محمد دی سنت. اور میں ایک فکرہ بولیا سی اتھو میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ اللہ نے نبی دی سنت قیامت تک ایک لمحہ محفوظ کر دیتا ہے. میرے سونے نبی دی زندگی وچوں کوئی عمل ایک واری بھی نکلے ہے, سنیو ذرا غور نال, میرے سونے نبی دی زندگی چوں کوئی عمل ایک واری بھی اگر نکلے ہے, 2 واری بھی اگر نکلے ہے, بعد وچ تبدیلی آئی اللہ دے حکم دے نال, وحی دے نال, او عمل متروک ہو گیا. بعد رسول اللہ نے اس تو سوہنا, اس تو چنگا, اس تو بہتر شکل عمل شروع کر دیتا, کیونکہ اسلامی احکام اور طریقے تدریجاً آہستہ آہستہ آئے نے, ایک دم سارے نہیں آ گئے. نماز دے متعلق آندا ہے, نماز شروع وچ اتنی مہذب نہیں سی جنی آہستہ آہستہ جو مسلمان پکے ہوندے گئے, بوجھ بہتا چکن جو ہوئے تے نماز مہذب ہوندی گئی. مثلا شروع نمازی نماز ہی کھلوتے ہوندے سن, باہروں کو نمازی نواں ہوندا سی, انہیں آ کے آنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نمازیوں نے نماز پڑھدیاں کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شروع چ نہیں ہوندا رہے, بعد تبدیلی آئی, اس سلسلہ ختم ہو گیا بھی خاموش رہا کرو, باہروں آنے والا اونچا بولے نا, جڑے اندر موجود نے اونچا نہ بولیا کرو. نبی علیہ السلام اگے پڑھتے ہوندے سن, پیچھے صحابہ پڑھتے ہوندے سن, قرآن ہی پڑھنا پیچھے بھی پڑھنے لگے ہوندے سن. تہذیب آئی, اللہ دے پیغمبر نے کیا میں اگے پڑھتا ہونا تسی پیچھے پڑھتے ہوندے ہو, میرے نال جھگڑا پایا ہوندا جے. قرآن دا حکم آ گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب امام قرات کر رہا ہو تو خاموش رہا کرو, غور سے سنا کرو, شور نہ ڈالا کرو, چپ رہا کرو, زبان مت ہلایا کرو. یہ تہذیب ہوندی رہی, چھانٹی ہوندی رہی, آہستہ آہستہ بہتر شکلاں بڑھدی رہی, بہتر شکلاں بڑھدی رہی. کچھ جرسہ انج بھی ہوندا رہا ہے جس لئے السلام علیکم رحمت اللہ کرنا, السلام علیکم, ادھر والے ادھر ہاتھ پہ ملاندے نے, ادھر والے ہاتھ پہ ہاتھ ملاندے نے. یہ ہاتھ ملانے بھی ختم ہو گئے, قصہ ختم ہو گیا. ایک نمازی نماز پہ پڑھتا ہوندا سی, انہوں کو غلطی لگی, پیچھو نہیں بندہ نماز پڑھتا پیا, انہوں پتہ لگ گیا, وہ غیر نمازی نے لقمہ دے کر نہ کی پیا کرنا, انج کرو. مہذب آیا طریقہ بعد کہ نہ باہر والا کوئی بندہ نہ بولے کرے, باہر والا بندہ نماز والے لقمہ نہ دے, انہوں اللہ لے پاسے رہن دیا کرو. اللہ اللہ شروع انج بھی رہا, امام بھولدا ہے پیا, مقتدی پیچھو بولدے ہی نہیں, چپ کر کے کھلوتے ہوئے نے. جس لئے سلام پھر جانا تے پھر دسنا یا رسول اللہ ہو گیا, یا رسول اللہ ہو گیا. حکم آ گیا کہ جس لئے امام بھولنے لگے پیچھو اس ویلے یاد کرایا کرو, انہوں سبحان اللہ کیا کرو. ایک تہذیب آئی, ایک مختلف تہذیب آہستہ 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 ہوندی رہی. لیکن ہویا کی ہویا ہے کہ جیڑا عمل ایک زمانے نبی علیہ السلام دے ہوندا رہا ہے وہ آپ دی سنت بن گیا. بعد اگرچہ ختم ہو گیا ہے لیکن کچھ صحابہ نے جنہاں نبی علیہ السلام نو کردیاں ویکھیا سی, انہاں دی ڈیوٹیاں لگیاں, اور دوجیاں شہراں ٹر گئے, اور دوجا عمل انہاں ویکھیا ہی نہیں, ایک عمل انہاں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے. بعد وچ مسلمان کہندے رہے نے بھائی اسی انج کردے رہے ہیں, ختم ہو گیا سی. انہاں کیا سی نبی نو آپ ویکھیا سی تے انج ہی کرنا, انہاں انج کیتی رکھیا. او دا اثر کی پیا, او دا اثر ہے پیا کہ نبی دی زندگی دا کوئی کام بھی کسے زمانے دا بھی ختم نہیں ہویا, اور جاری رہا ہر شکل, کوئی نہ کوئی کردہ ہی رہا, کوئی نہ کوئی کردہ ہی رہا. چونکہ ختم ہوئے عمل بھی کوئی نہ کوئی صحابی کردہ رہا, اوتھو اگو فقہ مختلف ہو گئیاں, کسی نے اس صحابی دا قول لے لیا, کسی نے اس صحابی دا قول لے لیا, کسی نے اس صحابی دا عمل لے لیا. گنجائش بن گئی امت مسلمہ واسطے کر کے, اپنے اپنے علاقے دے حساب نال گنجائشاں بنیاں. ایک علاقے والے فقہ حنفی سوٹ کر گئی, ایک علاقے والے فقہ حنبلی سوٹ کر گئی, لیکن فقہی اختلاف نال اے شکل ضرور رہی کہ ایک علاقے دے لوگ سارے دے سارے فقہ حنبلی تے چل کے ایک شکل, ایک جماعت, ایک علاقے دے لوگ فقہ حنفی تے چل کے ایک شکل, ایک جماعت, جنہ لوگاں وچ نواں رکھنا پا کے نویں نویں مسئلے کڈ کے جتھوں کو دوجا عمل دوجی فقہ والا لیا انہوں ایتھے تنیا, انہاں جماعت نو منتشر کیتا تے وچ وکھرے ٹولے بنائے, انہاں جرم کیتا. ہر علاقے دی جماعت ایک فقہ ہوتے رہے, ایک جماعت رہندی ہے, متحد رہندی ہے, وچ متروک عملاں نو پھر جاری کرنا. جی اے بھی حدیث ملدی ہے, اے بھی حدیث ملدی ہے, جیڑے کام نہیں پہ ہوندے انہاں نو پھر جاری کرنا. جماعت وچ انتشار پیندا ہے. فقہ دا اختلاف, فقہی اتحاد نو توڑنا جرم ہے, لیکن فرقہ وارانہ شناختہ نو توڑنا نیکی ہے.
جی جڑیاں فرقہ وارانہ شناختاں نے اے تے امت نو انج پاڑ دیندیاں نے کہ کٹھے ہون دا کوئی سواد ہی نہیں رہ جاندا، کوئی طریقہ ہی نہیں رہ جاندا۔ فقہی اختلاف کی بنیاد نبی کے کسی نہ کسی عمل پہ ہوتی ہے، اور فرقہ وارانہ اختلاف کی بنیاد اپنے کولو تنیاں شیواں تے نیکیاں دی ہوندی، یہ فرق ہوتا ہے۔ فقہی اختلاف کی بنیاد نبی کی سنت پہ ہوتی ہے، اور فرقہ وارانہ اختلافات وہ اپنی مرضی کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ انتشار ہی انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، دھیان رکھیو وچ نویاں نویاں چیزاں تن کے میریاں بنائیاں چیزاں نو تبدیل کر کے کفر وچ وعدہ تے کر سکدے ہو، ایمان وچ وعدہ نہیں جے ہونا۔ ایمان وچ وعدہ تاں جے انہاں کماں تے پکے ہو جاؤ جڑے میرے نبی دے کم نے، انہاں حکماں تے پکے ہو جاؤ جڑے میں اللہ دے حکم نے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم برحمتك وفقنا لما تحب وترضى ولا توفقنا لما تغضب برحمتك نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء كاملا عاجلا وتوفيقا لخدمة دينك توفيقا كاملا اللهم بارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت یا اللہ ساڑیاں غلطیاں ساڑیاں کوتاہیاں ساڑیاں نافرمانیاں سانو انتشار مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڑا اتحاد پیدا کر، اللہ اپنی رحمت نال اپنے نبی دی سنت تے کٹھا کر، اللہ اپنی رحمت نال اپنی کتاب تے کٹھا کر، اللہ اپنی رحمت نال سانو اپنے سچے دین تے کٹھا کر۔ اللہ سانو قوت بڑا جڑی دشمنوں دے منہ تے وجے، اللہ ساڑے مکے ایک دوجے دے منہاں دے وجن تو بچا، ساڑیاں تلواراں تے ساڑیاں توپاں کفر دے خلاف چلا۔ اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا اللہم انصرنا علی اعدائنا اعدائک اعداء الدین اللہم الف بین قلوبنا اللہم الف بین قلوبنا اللہم شتت بین قلوب اعدائنا اعدائک اعداء الدین اللہم انا نعوذ بک من شر اعدائنا اعدائک اعداء الدین من الانس والشیاطین اللہم انا نعوذ بک من شر الوسواس الخناس اللہم انا نعوذ بک من شر النفاسات فی العقد اللہم انا نعوذ بک من شر ما صنعت اللہم انا نعوذ بک من شر ما قضیت اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اللہم اشفنا شفاء کاملا عاجلا اللہم اشفنا شفاء کاملا عاجلا انک انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما لا الہ الا انت الرحمن علم القرآن برحمتک علمنا الكتاب والتعویل والحکمہ اللہم ربنا اشرح صدورنا للاسلام اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لإقامة الدین یا ارحم الراحمین برحمتک وفقنا ان نبلغ کتابک وسنت نبیک بالحکمة والموعظة الحسنة كما تحب وترضى بأقوال بليغة موسرة في قلوب الناس اللهم إني أسألك الثبات في الأمر اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد اللهم إني أسألك شكر نعمتك
اللهم إني أسألك حسن عبادتك اللهم إني أسألك قلبا سليما اللهم إني أسألك لسانا صادقا اللهم إني أسألك من خير ما تعلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما تعلم اللهم إني أستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت غفار الذنوب اللهم إنك أنت صادق الوعد بوعدك الصادق أسألك اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم اهدنا اللهم عافنا من بليات الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك غفار فاغفر لنا اللهم إنك أنت الستار استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللہ ساڑے عیباں تے ساڑیاں غلطیاں تے ساڑیاں کوتاہیاں تے اپنی مغفرت دے پردے پا اللہ اپنی رحمت نال ساڑیاں نیکیاں پال ساڑے ککھاں نو لکھ بنا ساڑے روڑاں نو کروڑ بنا اللہ رحم فرما اللہ سونا رحم فرما اللہ سونا رحم فرما تیری رحمت دے سوالی تیری رحمت دے مانگت تیرے درد دے مانگت تیرے دروازے دے سوالی تیری رحمت نال تیرے درد دے سوالی دی اپنی رحمت نال اپنے درد سوالی بڑھایا ہی تے اپنی رحمت نال دعاواں قبول فرما تے جھولیاں بھر خزانے بھر دین و دنیا دی اللہ عزتاں عنایت فرما دین و دنیا دی کامیابیاں عنایت فرما غیر دی احتیاجی نو بچا اپنے مانگتا نو غیر کولو منگن تو محفوظ فرما اپنے سوالیاں نو کسی اور وال تکن تو محفوظ فرما تیرے فضلہ تے تیرے رحمت نال انہیں رج جائیے کہ اکھ کسی اور پاسے بج جائے نا ارحمنا 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 یا ذا الجلال والاکرام ربنا اجعلنا مقیمین الصلاة ومن ذریاتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا تب علينا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کہ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی جڑا کڑائی کھا جائے. حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. کل سات چل سے تے صبر نہیں آیا ہے یارا چکو یارویں دختوں میں ٹھہرایا ہے. بلے او بزرگو تے پیران دے پیارے ہو حلوے ایڑی جاؤ کھیرا نو اڑائی جاؤ کھائی جاؤ جی کھائی جاؤ ڈڈا نو ودائی جاؤ. بیڑا مائی بڈھی والا ڈب ڈب تارے ہو. یہ ایک واقعہ مشہور کیا ہے اور ایسا جھوٹ بولا ہے کہ شیطان چوک میں کان پکڑ گیا کہ تو میرا بھی استاد نکل. 12 سال ایک مائی کنارے پر بیٹھی رہی نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا. بندے دا پتر ایک دن مائی روزہ نہیں رکھ سکتی تب 12 سال بھوکی کی کر بیٹھی رہی. جھوٹا جہان کا بیڑا مائی بڈھی والا ڈب ڈب تارے ہو. 12 سال ڈبا رہے آپ پہلو کیوں نہ تارے ہو. بلے ہو بزرگو تے پیران دے پیارے ہو پٹھے کارے کارے کہتے کنواں وچ لٹکائی جاؤ کھائی جاؤ جی کھائی جاؤ ڈڈا نو ودائی جاؤ. حساب تک کتاب والے دن شرماؤ گے اسے اپنے عقیدے اتے آپ پیچھے ٹاؤ گے. جب اللہ کی عدالت ہوگی سب سے پہلے اللہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں گے. اللہ نے فرمایا این شرکائی کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک بنایا اور ان کو مصیبت کے اندر پکارتے تھے
اگر تم نے میرے نبیوں کو میرا شریک بنایا، ابھی پیشگی کرتا ہوں، سارے رسولوں کی پیشگی۔ اللہ پوچھیں گے ماذا اجبتم، کیا کچھ تم جواب دیے گئے ہو؟ پیچھے سے قوموں نے تمہاری پکاریں کی، تمہاری نظروں نے آواز دی، یہ تم نے سنی ان کی سب کچھ؟ سارے نبی ایک آواز میں فرمائیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ شرک کرنے والے مار مار کے نا فرشتے اس جناب والی اس نے ایسے گٹ فرشتے بنائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب مشرک کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو سارے بدن سے روح نکال کے گردن کے قریب روک دیتے ہیں، جس کو اسانی پنجابی کہتے ہیں اس نو ادھر گھگرو بج گیا۔ فرشتے جلدی منہ مارتے اس کے منہ پر اور کہتے ہیں جن کو تم خدا کا شریک بناتا تھا لے آ، وہ تیری مصیبت چھڑا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، اس وقت توحید یاد آ۔ اور پاکستان میں سن لو، موٹی سمجھ کے سن لو، وزیر اعلیٰ بھی سن لے، اس کے پیچھے چلنے والے بھی سن لے، سارے قرآن میں جو یا محمد یا رسول اللہ دکھا دے 100 روپے انعام لے دے، 100 روپے انعام۔ حلوے کی پلیٹ بازار میں کھلاؤں گے۔ ہمارا تعلق ان اکابرین سے ہے جو کفن باندھ کے موڈے پر رکھ کر انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے۔ تو جو میت کے گھر سے روٹی کھائے، بغداد والا پیر لکھتا ہے اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں کہ جو میت کے گھر سے روٹی کھائے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جڑا 40 دن جان ہی نہیں چھوڑا، تو جدن 40 دن ختم ہو دن تک کونے چ بیٹھ کے کہندا یا اللہ کو ہور بڈھی پھڑکا دیتا ہے میرا کام چل گیا۔ تو اللہ ہم سب کو حلال لقمے پر کفایت عطا فرمائے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تو ختم کرو، زیادہ لمبا ٹائم نہ ہو جائے۔ جب تک جسم میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے، جب تک جسم میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے، حلق سے نکلے۔ یہ شعر حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، ہمارے پیر و مرشد کامل ولی، اللہ ان کو چرپائی پر لیٹے جہاد کا ثواب عطا کر۔ خدا کی قسم میں نے حدیث میں پڑھا ہے اللہ کو جس کے ساتھ زیادہ پیار ہونا اس کو اللہ بیمار کر دیتے ہیں، اور بیماری میں اللہ اس کو اتنا چمکاتے ہیں، اتنا چمکاتے ہیں، اتنا چمکاتے ہیں کہ جنت میں 900 درجے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کو اللہ مسکرائے جانے والوں میں فرما دے، آخر کی تکلیفوں سے شاہ صاحب کو اللہ بچا دے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم سب سمجھیں۔ ہاں جناب، جب تک جسم میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنی محبتوں سے لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ عرش سے اعلان ہو جائے قد غفر اللہ، اتنی محبتوں سے کہہ دو۔ یار رہے یا رب تم میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر گرد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے فکر زندگی
محمد رسول اللہ طرز زندگی. آج کا جو درس آپ نے سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. صاحب بدعت ادھر سے آ رہا ہو تمہیں رستہ بدلنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی جڑا کڑائی کھا جائے. حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. کل ساتے چل سے تے صبر نہیں آیا ہے یارا چکو یارویں تے ختم میں ٹھہرایا ہے. بلے او بزرگو تے پیران دے پیاریو حلوے ایڑی جاؤ کھیرا نو اڑائی جاؤ کھائی جاؤ جی کھائی جاؤ ڈڈا نو ودائی جاؤ. بیڑا مائی بڈھی والا ڈب ڈب تاریو. یہ ایک واقعہ مشہور کیا اور ایسا جھوٹ بولا ہے کہ شیطان چوک میں کان پکڑ گیا کہ تو میرا بھی استاد نکل. 12 سال ایک مائی کنارے پر بیٹھی رہی نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا. بندے دا پتر ایک دن مائی روزہ نہیں رکھ سکتی تو 12 سال بھوکی کی کر بیٹھی رہی. جھوٹا جہان کا. بیڑا مائی بڈھی والا ڈب ڈب تاریو 12 سال ڈبا رہے آپ پہلو کیوں نہ تاریو. بلے او بزرگو تے پیران دے پیاریو پٹھے کارے کارے کہتے کنواں وچ لٹکائی جاؤ کھائی جاؤ جی کھائی جاؤ ڈڈا نو ودائی جاؤ. حساب تک کتاب والے دن شرماؤ گے اسے اپنے عقیدے اتے آپ پیچھے تاؤ گے. جب اللہ کی عدالت ہوگی سب سے پہلے اللہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں گے. اللہ نے فرمایا این شرکائی کہاں ہے میرے شریک جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک بنایا اور ان کو مصیبت کے اندر پکارتے تھے. اگر تم نے میرے نبیوں کو میرا شریک بنایا ابھی پیشگی کرتا ہوں سارے رسولوں کی پیشگی. اللہ پوچھیں گے ماذا اجبتم کیا کچھ تم جواب دیے گئے. پیچھے سے قوموں نے تمہاری پکاریں کی تمہاری نظروں نے آج دی یہ تم نے سنی ان کی سب کچھ. سارے نبی ایک آواز میں فرمائیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. شرک کرنے والے مار مار کے نا فرشتے اس کا جناب والی اس نے ایسے گٹ فرشتے بنائیں گے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب مشرک کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو سارے بدن سے روح نکال کے گردن کے قریب روک دیتے. جس میں ساری پنجابی کیا دن اس میں ادھر گھوگرو باج گیا. فرشتے جذر منہ مارتے اس کے منہ پر اور کہتے ہیں جن کو تم خدا کا شریک بناتا تھا لے آ وہ تیری مصیبت چھڑا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ. اس وقت توحید یاد آئی. اور پاکستان میں سن لو موتی سمجھ کے سن لو وزیر اعلیٰ بھی سن لے اس کے پیچھے چلنے والے بھی سن لے. سارے قرآن میں جو یا محمد یا رسول اللہ دکھا دے 100 روپے انعام لے دے. 100 روپے انعام. حلوے کی پلیٹ بازار میں کھلائیں گے. ہمارا تعلق ان اکابرین سے ہے جو کفن باندھ کے موڈے پر رکھ کر انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے. تو جو میت کے گھر سے روٹی کھائے بغداد والا پیر لکھتا ہے اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں کہ جو میت کے گھر سے روٹی کھائے اس کا دل سیاہ ہو جائے. جڑا 40 دن جان ہی نہ چھوڑے جدن 40 دن ختم ہو جائیں تو کونے چ بیٹھ کے کہنا یا اللہ کو اور بڈھی پھڑکا دیتا ہے میرا کام کرنا. تو اللہ ہم سب کو حلال لقمے پر کفایت عطا فرمائے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تو ختم کرو زیادہ لمبا ٹائم نہ ہو جائے. جب تک جسم میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے. جب تک جسم میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے. حلق سے نکلے. یہ شعر حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہمارے پیر و مرشد کامل ولی
اللہ ان کو چرپائی پر لیتے جہاد کا ثواب عطا کرے۔ خدا کی قسم میں نے حدیث میں پڑھا ہے، اللہ کو جس کے ساتھ زیادہ پیار ہونا اس کو اللہ بیمار کر دیتے ہیں، اور بیماری میں اللہ اس کو اتنا چمکاتے ہیں، اتنا چمکاتے ہیں، اتنا چمکاتے ہیں کہ جنت میں 900 درجے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کو اللہ مسکرائے جانے والوں نے فرمایا، آخر کی تکلیفوں سے شاہ صاحب کو اللہ بچا دے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم سب سمجھے۔ ہاں جناب، جب تک جسم میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ